یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال لکھتے الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے مثل رائی، بیگانہ کرتی ہے ہر ایک دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسی آشنائی کی طرف لے جاتے ہوئے میں خطیب اہل سنت، خطیب با کمال، فنکار بے مثال حضرت علامہ مفتی گل محمد صاحب قبلہ منظری کی بارگاہ میں التماس گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کریں۔ زندہ دلی کے ساتھ پورا مجمع ایک آواز ہو کر آگے سے لے کر پیچھے تک حضرت کا استقبال کرے، نعرے کے جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نعرہ لگائیں گے، زندہ دلی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کریں، ہاتھوں کو اٹھائیں، محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئی حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت خلوص اور ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا زویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ درود پاک پڑھیں ایک بار نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب بھی خاموش بیٹھیں گے آپ لوگ؟ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، لیکن ان کے مقبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سے کہا جایا کرے درود پاک کے لیے تو آپ درود پاک پڑھا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا، اچانک راستے میں اس کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب راستے میں ان کا انتقال ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد کا چہرہ اچانک متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، ان کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ حضرات محترم، وہ شخص کہتا ہے میں حیران و پریشان ہوتا ہوں کہ ایسے عالم میں میں نے جب
اپنے والد کے چہرے کو دیکھا ان کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا, ان کا چہرہ کالا پڑنے لگا. میں سمجھنے لگا کہ آخر میرے والد سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جن کی وجہ سے ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا, جن کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا پڑنے لگا. اللہ اکبر مسلمانوں, وہ شخص کہتا ہے اسی متفکر سوچ میں اور اسی عالم فکر میں میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ لگتی ہے. میری آنکھ کا لگنا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں, کالی زلفوں والے, لمبی لمبی زلفوں والے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں, اور لانے کے بعد اس کے والد پر بڑی محبتیں دکھا رہے ہیں, بڑی شفقتیں دکھا رہے ہیں, بڑا پیار دکھا رہے ہیں. وہ آنے والا شخص وہ کہتا ہے آپ میرے والد پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں, اتنی مہربانی آپ میرے والد پر کس لیے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے والد اگرچہ گناہگار تھے, تمہارے والد اگرچہ خطاکار تھے, لیکن ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ رات ہو یا دن ہر وقت جب بھی ان کو ٹائم ملتا تھا وہ محمد پر درود پاک پڑھتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شخص کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہا ابھی نہیں پہچانا. کہا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. حضرات محترم, پھر میرے آقا نے اس شخص سے کہا اگر تو بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا بھی چہرہ چمکنے لگے تو تو بھی مجھ پر درود پاک پڑھا کر. سبحان اللہ. اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبریں روشن اور منور ہو جائے تو نبی پر درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بنا لو. اب بھی نہیں پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, وقت بہت کم ہے اور مجھے بہت مختصر وقت میں ایک چھوٹی سی تقریر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے, اس لیے کہ ہمارے باہر سے آنے والے مہمان بھی ہیں اور شاعر اہل سنت بھی آ چکے ہیں. مجھے بہت مختصر وقت میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتانی ہیں. اس سے پہلے کہ آپ یہاں پر ہمارے مہمانوں کو سنیں, آپ اپنا ماحول اچھا کیجئے, آپ اپنے بیٹھنے کے طریقے کو اچھا کیجئے, اور جو بات آپ کو اچھی لگے اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کیجئے. اس لیے کہ اگر آپ ایک مرتبہ رب کائنات کی تسبیح بیان کریں گے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے, رب کائنات آپ کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دے گا. اور دوسری حدیث پاک ہے جب بندہ مومن ایک مرتبہ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے رب کائنات اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث پاک ہے جب بندہ ایک مرتبہ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے رب کائنات جنت میں اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کائنات جنت میں ہمارے نام کا درخت لگا دے, کھجور کا درخت لگا دے, تو یہاں پر بیٹھ کر خالی خاموش بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں رب کائنات کی تسبیح بیان کرنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ تو سنو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ رب کائنات کی تسبیح بیان کرنے سے رب کائنات تو پاک نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خود پاک ہے, دوسروں کو پاک فرمانے والا ہے. جب رب کی تسبیح تم بیان کرو گے رب کائنات تمہارے جسموں کو پاک کر دے گا, تمہاری زبانوں کو پاک کر دے گا, تمہارے قلوب کو پاک کر دے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گل محمد صاحب قبلہ. آج جو میرا ٹاپک مجھ کو دیا گیا قرآن اور جدید سائنس, قرآن اور جدید سائنس, آج میرا موضوع مجھ کو جو دیا گیا میں اس پر چند باتیں آپ کو سناؤں گا. آپ سنیں. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ, تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا, محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. آپ سنیں, آپ لوگوں سے گزارش ہے
کہ آپ بہت اچھی طریقے سے سننے کی کوشش کریں تاکہ جو ہماری تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم تو ان کی تقریر سنتے رہتے ہیں، ہماری تقریر کو اچھی طریقے سے نہ سنو، لیکن کم سے کم جو ہمارے باہر سے مہمان آئے ہیں ان کی تو آپ کو تقریر سننی ہے اچھی طریقے سے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ دو باتیں بول رہا ہوں کہ آپ ماحول بنائیے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کریں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں دنیا کی ہر شے کا بیان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرات محترم، آج اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کی سوسائٹی میں سب سے بہتر انسان کون ہے، آپ کے معاشرے میں سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ کہیں گے جس کے پاس اچھی گاڑی ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے، جس کے پاس اچھا بنگلہ ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے، جس کے پاس اچھی پراپرٹی ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے، جس کے پاس اچھے لڑکے ہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے، جس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے، جس کے پاس لگژری گاڑی ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ دنیا کا انسان یہ کہتا نظر آئے گا، لیکن آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جائے تو شہنشاہ مدینہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا بھی ولا تکن الخامس، یا تو عالم دین بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا عالم دین کی بات سننے والے بن جاؤ یا عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، لیکن پانچویں مت بن جانا، اگر پانچویں بن گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر تمہاری کیٹیگری کون سی ہے؟ آج تم کس تحریر پر ہو؟ آج کس کیٹیگری پر ہو؟ کیا تم عالم دین ہو؟ کیا تم متعلم ہو؟ کیا تم عالم دین کی بات سننے والے ہو؟ کیا تم عالم دین سے محبت کرنے والے ہو؟ ہر انسان اپنا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دیکھے آج وہ کس کیٹیگری میں پہنچ چکا ہے۔ آج ہم نے یہ تمام تر پریشانیاں، تمام تر آفتیں اور تمام تر جو پریشانیاں آج ہمارا ماحول کریٹ کر رہا ہے، اے لوگوں اس کی وجہ یہ ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اے لوگوں آج یہ پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے صاحب قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے آقا کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رب کائنات کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ اے لوگوں جب تک صحابہ اکرام نے میرے آقا کے حکم پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے رہے، ساری دنیا ان کے قدموں پہ جھکتی رہی۔ جب سے مسلمانوں نے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے، رب کائنات کے فرامین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، رب کائنات کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ساری دنیا اس کے پیچھے لگ چکی ہے۔ اے لوگوں اگر آج بھی چاہتے ہو کہ تم سر بلند ہو جاؤ، اگر آج چاہتے ہو کہ تمہارا سر بلند ہو جائے اور تمہارا رتبہ اعلیٰ ہو جائے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، شرط یہ ہے مومن کامل بن جاؤ۔ میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں آج کمی ہماری ہے، ورنہ اے لوگوں دوسروں پر دوش رکھنے والوں، دوسروں کو یہ کہنے والوں کہ فلاں نے دیش کا نظام برباد کر دیا ہے، فلاں نے دیش کا نظام برباد کر دیا ہے، تو اے لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کہ تم سے نماز پڑھنے کے لیے کس نے منع کیا؟ تم سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کس نے منع کیا؟ تم کو عبادت کرنے کے لیے کس نے منع کیا؟ تمہیں اچھے کام کرنے کے لیے کس نے منع کیا؟ اے لوگوں جو نبی کا سچا وفادار ہوگا وہ اپنے ملک کا اچھا شہری بھی ہوگا، وہ اپنے وطن کا محبت کرنے والا بھی ہوگا، وہ اپنے وطن سے پیار کرنے والا بھی ہوگا۔ ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا شہری بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا ملک پرست بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہاری بھلائی ہو تو آقا کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، آقا کے قدموں کو چوم لو اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اے لوگوں کامیابی ود
without education you can't succeed your life. Without education, اور بغیر تعلیم کے تم اگر چاہو کہ ہم دنیا میں سکسیس اور کامیاب ہو سکتے ہیں، you can't succeed your life without education. بغیر ایجوکیشن کے تم اپنی لائف میں کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اے لوگو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب کائنات نے اپنے محبوب پر سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا فرمایا. اور اسی سورہ قلم کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اور انسان کو وہ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب یہاں سے انسان سے مراد یا تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اگر حضور کی ذات مراد لی جائے تب بھی یہاں پر یہ معنی ثابت ہوگا الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. اور قرآن کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء. دنیا کی ہر شے کا بیان قرآن پاک کے اندر ہے. دنیا کی ہر شے کا بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کا علم، ساری کائنات کا علم رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے. اور اے لوگو سنو اس قرآن سے بھی میں آپ کی وضاحت اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا. اور سنو رب کائنات نے اپنے حبیب پر جو وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کے اندر وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. یہاں اگر حضور کے علاوہ عام انسان مراد لے لیا جائے اور دنیا کا کوئی بھی انسان لے لیا جائے، چاہے دنیا کا ٹیچر ہو، چاہے دنیا کا سائنسداں ہو، چاہے دنیا کا محقق ہو، چاہے دنیا کا عالم ہو، چاہے دنیا کا مفتی ہو، چاہے دنیا کا قاری ہو، کوئی بھی انسان لے مراد لیا جائے تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے ذہن کو کھولتا ہے. رب کائنات ہی اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے. رب کائنات ہی اس کے ذہن کو کھولتا ہے. اور نئی تحقیق اور نئی ریسرچ جو آج سامنے آ رہی ہیں، اے لوگوں اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک قرآن نہیں آیا تھا کوئی ریسرچ دنیا کی تحقیق میں کوئی نہیں بتا سکتا. جب تک قرآن نہیں آیا تھا دنیا کے اندر کوئی تحقیق ہوئی ہے. قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میں یہ بتا رہا تھا اگر یہاں سے انسان سے مراد عام انسان مراد لے لیے جائیں، دنیا کا چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے محقق ہو، چاہے مدقق ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے سائنسداں ہو، کوئی بھی انسان مراد لے لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کو یہ علم عطا فرمایا ہے، یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ ادراک عطا فرمایا ہے. رب کائنات نے ہی انسان کو یہ تمام چیزیں سکھائی ہیں. ورنہ اے لوگو جب تک قرآن نہیں آیا تھا، جب تک صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف نہیں لے کر آئے تھے، اے لوگو تمہیں پتا ہے انسان کس طریقے سے جیتا تھا، انسان کس طریقے سے رہتا تھا. ان کے رہنے کا ٹھکانہ پہاڑ ہوتے تھے، ان کے کھانے کا طریقہ بھی ایسا تھا. جنگلوں میں اگر جانور مل گیا جانور کو بھون کر کھا لیا، اگر گھاس پھوس ملا اور گھاس پھوس کو کسی طریقے سے اپنی روزی بنا لیا. اے لوگوں یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ سائنس اور آج کی ترقی یافتہ جو دور ہے، آج لوگ کہہ رہے ہیں سائنس نے بہت ترقی کی. میں کہتا ہوں انسان صرف 1500 سال سے نہیں ہے، بلکہ انسان حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر، اور حضرت آدم کی پیدائش تقریباً 5500 یا 6000 سال ہو گئے، لیکن انسان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ انسان نے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب قرآن آیا تبھی قرآن کے بعد ہی یہ ٹیکنالوجی آئی، قرآن کے بعد ہی یہ رسک شروع ہوئی، قرآن کے بعد ہی تمام تحقیقیں شروع ہوتی ہیں. تو پتا چلا رب کائنات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ نے انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، عظمت اہل بیت کانفرنس، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बे कायनात ने ही सिखाया है और उसने ही बताया है। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले, आज चंद्रयान पर हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 पहुंचा, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की तारीफ की और ये काबिल तारीफ कदम है हिंदुस्तान का, तारीफ होनी चाहिए। और जितना एजुकेशन और जितनी तालीम बढ़ेगी इतना ही फायदा होगा। लेकिन ए लोगों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, तुम भी तो तालीम में आगे बढ़ो। तुम आगे कब बढ़ोगे? तुम ये समझ रहे हो कि हम मदरसे में नहीं जाते तो, लेकिन हम दुनियावी तालीम में आगे हैं। हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है, शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है। वो तालीम के एतबार में भी उनसे नीचे है, वो फाइनेंशियली एतबार से भी उनसे नीचे हैं। ए लोगों, अपने आप को ये समझते हो कि हम बहुत मालदार हैं, हम एजुकेशन में आगे हैं। अगर हमने दुनियावी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन अगर हमने दीनी तालीम हासिल नहीं की तो दुनियावी तालीम में बहुत आगे हैं। तो मैं तुम्हारे इस वहम को भी दूर कर देता हूं। ए लोगों, हिंदुस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन टॉप यूनिवर्सिटीज का अगर आप जायजा लें तो जो तुम्हारे शोबे थे, चाहे वो अरबी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो उर्दू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पर्सियन डिपार्टमेंट हो, जो सिर्फ मुस्लिम डिपार्टमेंट होते थे, आज उसमें आधे मुस्लिम लोग अरबी डिपार्टमेंट से वो अरबी डिप्लोमा कर रहे हैं और आधे से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग अरबी डिपार्टमेंट में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आज हम हर मैदान में पीछे होते हुए नजर आते हैं। ए लोगों, रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम शक करते हो उस पर जो हमने अपने बंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतारा, तो उसके मिस्ल एक सूरत लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, रब्बे कायनात ने आज से 1400 साल पहले चैलेंज किया, लेकिन आज तक कोई भी उसका मुकाबिल ना ला सका, आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। हजरात मोहतरम, एक साइंसदान और एक बड़ा मुहक्किक अपनी तहकीक पर उसको बड़ा नाज था, अपनी तहकीक पर उसको बड़ा तकब्बुर था। वो कहने लगा 1400 साल हो गए हैं, 1400 साल हो गए हैं, आज तक कुरान का कोई मुकाबिल ना ला सका, आज तक किसी ने कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, कुरान के चैलेंज को कबूल नहीं किया है। डॉक्टर गैरी मिलर वो कहता है, मैं कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं कुरान के चैलेंज को मानता हूं और मैं दुनिया वालों तुमको कुरान के अंदर से मिस्टेक निकाल कर दिखाऊंगा, कुरान के अंदर से मैं तुमको डाउट निकाल कर दिखाऊंगा, कुरान के अंदर से मैं तुम्हें खामियां निकाल कर दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, डॉक्टर गैरी मिलर कहता है कि मैंने कुरान को स्टडी करना शुरू किया, मैंने कुरान की स्टडी की, मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर गैरी मिलर कहता है, व्हेन आई रिसाइट द होली कुरान, वो कहता है जब मैं कुरान को पढ़ना शुरू करता हूं, जब मैं कुरान की तिलावत करता हूं, और कहता है व्हेन आई ट्रांसलेट ऑफ द होली कुरान, वो कहता है जब मैं कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ता हूं, आई डिडंट फाइंड एनी मिस्टेक इन दिस होली कुरान पाक। वो कहता है मैंने कुरान को सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक पढ़ लिया, मैंने हर आयत को पढ़ा और ऐसी आयत को मैंने सरसरी निगाह पर नहीं पढ़ा जिस तरीके से हम लोग कुरान को पढ़ते हैं, बगैर समझे पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उसके मतलब को नहीं जानते। लेकिन उसने जो कुरान को पढ़ा था, उसने कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा था, उसने कुरान के तर्जुमे को पढ़ा था और पढ़ने के बाद उसका माना और उसकी तहकीक अपनी डिक्शनरियों के जरिए से की थी और डिक्शनरी से तहकीक करने के बाद वो कहता है बट आई डिडंट फाइंड एनी मिस्टेक इन होली कुरान पाक, लेकिन मैंने पूरे कुरान को सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक पढ़ लिया, मैंने पूरे कुरान के अंदर एक भी खामी नहीं पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे कुरान के अंदर एक भी खामी, एक भी गलती, एक भी मिस्टेक, एक भी डाउट नहीं पाया। तो ऐ लोगों, गवाह हो जाओ और सुनो, जिस कुरान के अंदर मैं खामियां निकालने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, जिसके अंदर मैं खामियां तलाश करने के लिए गया था, आज उसी कुरान ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। उसी कुरान ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। और ऐ लोगों, ये मेरे नबी का वो सच्चा मौजज़ा है,
جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور سنو سنو میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے یہ کلام اللہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب اللہ بھی ہے اور یہ کلام اللہ بھی ہے. اور اے لوگوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام نبیوں کی اور میری امت کی 120 صفحے ہوں گی اور ان 120 صفوں میں 80 صفحے امت محمدیہ کی 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی. اے لوگوں آج جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پروپاگنڈا کر کے ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنا لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا لوگ مسلمانوں کی چھوی کو برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسا اعجاز عطا فرمایا ہے. جتنا مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس نشانہ بنانے کی وجہ سے مسلمان کیا دنیا سے مٹ جائے گا؟ عرب والوں نے مکہ والوں نے 23 سال تک پوری کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. خالد بن ولید اکیلے 7 لاکھ کے مجمع میں پہنچ گئے اور وہاں پر یہ پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اب محمد عربی تو وصال کر چکے ہیں اب اسلام کو مٹانا آسان ہے. لیکن خالد بن ولید سیف اللہ 7 لاکھ کے مجمع میں اللہ کا شیر اللہ کی تلوار ان 7 لاکھ کے مجمع میں پہنچ کر جب وہاں پر پہنچے تو تمام لوگ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی محمد عربی کا غلام ہے محمد عربی کا غلام ہے. کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو کیسے مٹا دیا جائے کسی نے کہا کہ ایک بار ہی ختم کر دیا جائے کسی نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے کسی نے کچھ کہا لیکن جب ان کے پادری سے صلاح لینے کی کوشش کی تو ان کے پادری نے کوئی صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر مسلمانوں. تو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس مجمع کے اندر کوئی محمد عربی کا غلام ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت. ان مجمع میں پادری نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی محمد عربی کا غلام ہے محمد عربی کا غلام ہے. تو کہا کہ ان کو کیسے اٹھایا جائے گا تو بتایا گیا کہ ان کو محمد عربی کا واسطہ دیا جائے. تو ان یہودیوں کے مجمع نے کہا کہ کوئی محمد عربی کا غلام اس مجمع میں ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے انہیں محمد عربی کا واسطہ. اللہ اکبر مسلمانوں. جب اتنا کہا تو خالد بن ولید مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگا 7 لاکھ کے مجمع میں اکیلے آ گئے. خالد بن ولید نے کہا میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہوں دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کا اعجاز کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ کل بھی مسلمان ہو رہے تھے آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں صبح قیامت تک مسلمان ہوتے رہیں گے. اور اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ صفحے محمد عربی کے غلاموں کی ہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.